حروف لین. لین کا مطلب کیا ہے؟ نرمی. اب آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ زبر کی دوستی الف سے، واؤ کی دوستی پیش سے، یا کی دوستی یا سے، کیونکہ ان دونوں میں ریزمبلنس ہے. اب جب واؤ اور یا ایسے آ جائیں، ان کے ساتھ اس طرح کی حرکت آئی ہے جس کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہے، ریزمبلنس نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دو اپوزٹ لوگوں کی تب ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں جب وہ نرمی سے چلیں. تو ایسا ہے ہی نہیں. ایک اینٹ اور ایک پتھر بن جائے تو پھر سختی آ گئی تو پھر گزارا نہیں ہو سکتا. تو نرمی سے چلنا پڑے گا. اب چونکہ اپوزٹ ہے، واؤ کیسا ہے؟ واؤ گول ہے، اور واؤ میں ہونٹ گول ہو رہے ہیں اور زبر میں کھول رہے ہیں، دونوں اپوزٹ ہے نا. اسی طرح یا نیچے کو اور اس سے پہلے زبر ہے تو وہ اوپر کو، تو یہ اپوزٹس ہیں. آپ نے پہلے اگر یہ مثال دی ہوئی ہے کہ الف کی دوستی زبر سے اور واؤ کی دوستی پیش سے اور یا کی دوستی زیر سے، تو اب آپ کہیں کہ اگر ان کے اپوزٹس آ جائیں تو پھر وہ مدہ نہیں ہوں گے، پھر ہم کھینچیں گے نہیں ان کو، پھر ہم کیا کریں گے؟ نرمی سے پڑھیں گے، سافٹ سپوکن ہو جائیں گے. تو اسی سے ہم بچوں کو لیسن دے سکتے ہیں، خود بھی لے سکتے ہیں کہ اپوزٹس کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنا پڑے گا. نرمی کا کیا مطلب ہے؟ نرمی کو ڈیفائن کریں ادائیگی کے اعتبار سے. لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں دینا. مثلا لمبا کیا ہے؟ فاؤ، حروف مدہ کی طرح لمبا نہیں کریں، فاؤ. جھٹکا بھی نہ دیں، دونوں سے ہٹ کے بالکل درمیانہ، فاؤ، ساؤ، راؤ، فئی، سی، رئی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس سے جلدی کیا، فاؤ، ساؤ، داؤ، فئی، سی، رئی، جھٹکا بن جائے گا. اور اگر اس سے لمبا کیا، فاؤ، ساؤ، داؤ، اب یہ لمبا ہو گیا، یہ حروف مدہ کے برابر ہونا شروع ہو جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. چلیں دونوں میں فرق کرتے ہیں. آپ یہ فرق کروانے کے لیے کبھی بچوں کو کھڑا کر دیا کریں فلیش کارڈ پہ، ادھر مدہ لکھا ہوا ہے، ادھر لین لکھا ہوا ہے، ادھر اس کو ایک بچے کو یہ دے کر کھڑا کر دیں، ایک کو یہ دے کے آپ کہیں مدہ آپ بولیں، لین آپ بولیں، آپ دونوں کا کمپیریزن کروائیں. یہ ایکٹیویٹیز ہیں، بس کروانا تو وہی ہے آپ نے. چاہے فلیش کارڈ آپ اٹھا لیں، چاہے آپ بورڈ پہ جا کے کروا دیں، لیکن جب آپ بچوں کو انوالو کرتے ہیں، فزیکلی وہ انوالو ہوتے ہیں اور وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں دو گروپ، تو ان کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے. چلیں آپ سے بھی کرواتے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ بھی کچھ سوئے سوئے ہو رہے ہیں. یہ ہوگے مدہ، یہ ہوگے لین. درمیان میں سے یہ جہاں پہ میں بیٹھی ہوئی نا، اس کے ادھر مدہ، اس کے ادھر لین. آپ کریں گے کیا؟ پہلے مدہ والے بولیں گے، پھر لین والے مدہ والے بولیں گے مثلا منہ، اور آپ نے بولنا ہے ماؤ. پھر یہ بولیں گے بو اور آپ بولیں گے باؤ. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں آپ بولیں. چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے. آپ کے خیال میں بچوں کو اس سے زیادہ سمجھ آئے گا یا یہ کہ میں پڑھاتی جاؤں؟ بس ایسی ایکٹیویٹیز آپ نے لانی ہے. ٹائم تو اتنا ہی لگے گا، تھوڑا سا بس آپ نے سٹائل بدل دینا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. اور بچہ جب انوالو ہوتا ہے نا تو امپورٹنس فیل کرتا ہے، انٹرسٹ بڑھتا ہے پھر اس کا. آپ دیکھ لیں ہمارا بھی تو یہی حال ہے. ابھی آپ سوئے ہوئے تھے اور ابھی آپ جاگ گئے. اوپر سے نیچے پہلا کالم پڑھیں. اچھا ابھی تو دو کمپیریزن ہوئے نا مدہ اور لین کا. آپ کبھی بچوں کے 3 گروپس بنا لیں اور کس چیز کا کمپیریزن دیں ان کو. آپ ان کو دے سکتے ہیں حرکت، حروف مدہ، حروف لین. پہلے نمبر پہ حرکت، پھر لین کو اور پھر مدہ کو کریں، کیونکہ ڈیوریشن میں سب سے کم کیا ہے؟ حرکت، اور سب سے زیادہ کیا ہے؟ مدہ. سب سے کم ہم نے کرنا ہوتا ہے حرکت کو اور سب سے زیادہ کھینچنا ہوتا ہے مدہ کو. لین درمیان میں ہے. تو آپ ان کی بھی مثالیں لے سکتے ہیں. مثلا ہم یہاں سے کوئی مثال نکالتے ہیں، سلیمانو.
اس کو دیکھیں، سو حرکت، لئی، ما، ایسے آپ کر کے کچھ فلیش کارڈز بنا لیں، بورڈ پہ کالم لکھ دیں، آپ اس کی آگے مثالیں بنا دیں. مثلا یہاں سے اب میں آپ کو کرواتی ہوں جو آپ نے ابھی کیا ہے. اب آپ کریں ٹیبل کے ادھر حرکت، ٹیبل کے برابر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ لین، اور ٹیبل سے ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مدہ. آپ کے میں نے 3 کالمز بنائے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے، حرکت والے بولیں گے منہ، لین والے بولیں گے اور مدہ والے بولیں گے. چلیں بلند آواز سے کریں، پھر ایک اور ایکٹیویٹی کرواتی ہوں. مجھے لگتا ہے آپ یہ نہیں کرنا چاہ رہی، چلیں میں کچھ اور کرواتی ہوں آپ سے. کھڑے رہیں. نہیں، ایک چیز آپ کی مسنگ ہے، ایک رہ گئی ہے، وہ اس لیے رہ گئی ہے کہ درمیان میں کہیں اور آپ کو ضرورت تھی اس کی. حرکات کتنی طرح کی ہیں؟ کون کون سی؟ تفصیلی حرکات کون کون سی ہیں؟ کون کون سی؟ اچھا، آپ نے نظم سنائی تھی صبح سے، کون کون سی حرکات کے ساتھ سنائی ہے؟ زبر زیر پیش، باقی 6 ادھار تھیں. اب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں شاباش. تو پھر زبر سے شروع کریں تاکہ آپ وارم اپ ہو جائیں. جلدی سے شاباش، زبر کے ساتھ شروع کر دیں. زیر. اب اگر سستی نظر آئی تو اس سے بڑی ڈوز ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ لیول یہی ڈوز کا رہے گا. چلیں. جی بیچ زبان سے. چلیں پیش. چلیں آپ کون سی حرکت آتی ہے؟ کھڑا زبر، شاباش. چلیں اب کیا کرنا ہے؟ کھینچ کے پڑھنا ہے، ڈبل الف مدہ کی طرح. پڑھیے شاباش. کھڑا زیر.
ری. دوبارہ لی سے. یہ زیر نے آپ کو زیر ہی کر دیا ہے. زیر سے اگر آپ کو ری ری کا لیسن مل رہا ہے تو جی جی کا بھی تو مل رہا ہے نا. چلیں الٹا پیش. دو زبر. دو زیر. چلیں بھئی آخری اوور بہت جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتا ہے جیت اور ہار کے لیے. ایسے ہی ہے نا, کرکٹ میچ دیکھتے ہیں نا. ہاں تو یہ آخری اوور ہے آپ کا. آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. دو پیش. چلیں. اچھا جی, بارک اللہ فیکم. تشریف رکھیے. تو آپ یہی سلوک بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم مد کے ٹاپک پہ تھے اور مد کے ٹاپک میں ہم نے 3 سٹیپ ڈسکس کیے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ حرکت. کتنا لمبا کریں گے؟ 1 حرکت. سیکنڈ سٹیپ حروف مدہ. کتنا لمبا کریں گے؟ 2 حرکات یعنی کہ حرکت سے ڈبل. تھرڈ سٹیپ مد. کتنا لمبا کریں گے؟ 4 حرکات یعنی کہ حروف مدہ سے بھی ڈبل. پہلا 1 حرکت, دوسرا اس سے ڈبل 2 حرکت, تیسرا اس سے ڈبل 4 حرکات. 4 حرکات ہم مد کو کرتے ہیں. آپ نے یہ چیز بچوں کو نہیں کروانی. مد کے اسباب بعض اوقات آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اگر بچے شارپ ہوتے ہیں, وہ ایکسٹرا سوال کر لیتے ہیں, وہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بچے اسی مائنڈ کے ہیں اب, کیونکہ بہت ایکسپوجر ہو چکا ہے. وہ کہیں سوال کریں تو آپ کو اس کے جواب پتہ ہوں, کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اور آگے جا سکتے ہیں. تو کبھی وہ مد کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں کہ مد کہاں ہوتی ہے, یا یہ کیسے ہوگی, ہم نے کیوں اس کو لمبا کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حروف مدہ ہے نا,
حروف مدہ آپ نے ان کو کروایا ہے نا، تو آپ ان کو بتا دیں کہ حروف مدہ کو ہم ویسے بھی کھینچ کے پڑھتے ہیں نا کھینچ کے، یہ تو آپ نے ان کو بتا دیا. تو جب ان میں سے کسی کے بعد بھی ان میں سے کوئی آ جائے، حمزہ، جزم اور تشدید، وہ حمزہ بھی پڑھ چکے ہیں، وہ جزم بھی پڑھ چکے ہیں، وہ تشدید بھی پڑھ چکے ہیں، یہ ان کا پریویس نالج ہوگا جو آپ یہاں پر اس کو شو کریں گے اور ان کو ایک ایکسٹرا چیز دیں گے اگر انہوں نے ایسے سوالات کیے. بعض اوقات اسٹوڈنٹ ایسے آ جاتے ہیں جو کہ بہت بریلینٹ ہوتے ہیں اور وہ ذرا ہٹ کے سوال کر لیتے ہیں، تو پھر آپ ان کو اس طرح آنسر کریں. وہاں پہ مد کی پلیز 9 قسمیں نہ کروانی شروع کر دینا. مد کی 9 قسمیں آپ کو خود تعلیم القرآن میں تفسیر لانگ کورسز میں بھی جو ہے نا آپ الجھ کے رہ جاتے ہیں نا، بڑی دیر سے اس کو سلجھایا جاتا ہے، تو بچے بہت الجھ جائیں گے، اور تھیوری میں ہی الجھ جائیں گے، پھر پریکٹیکل میں مشکل ہوگی. البتہ کوئی سوال کریں تو آپ ان کو شارٹ کٹ دے سکتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد جب کبھی حمزہ یا جزم یا تشدید آ جائے تو پھر مد ہو جاتی ہے. بس اس ایک جملے میں آپ دیکھیں آپ نے سارا چیپٹر کلوز کر دیا ہے. واضح؟ اب بجائے اس کے کہ ہم دیکھتے رہیں الف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو کیا ہوگا، لین کے بعد جزم آیا تو کیا ہوگا، فلاں کے بعد تشدید آیا تو کیا ہوگا، یہ تو پھر ٹائپس ہیں نا اس کی. آپ نے صرف بیسک ایک کی ان کو دے دی کہ جب حروف مدہ کے بعد یہ اسباب آگے اور کبھی لین کے بعد بھی یہ اسباب آگے تو پھر مد ہو جائے گی. دیکھ رہے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے، حمزہ آ گیا تو پھر کیا ہوا، مد آ گئی. اس وجہ سے مد آئی، مد کی لینتھ کے حوالے سے. تو جو انہوں نے بات بتائی کہ آپ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ صرف لینتھ کو دیکھیں، آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے. حروف مدہ کو آپ نے کتنا لمبا کیا ہے، کتنا لمبا کیا ہے، 2 حرکات، 2 کاؤنٹس. اب اگر ان حروف مدہ کے بعد ان میں سے کچھ بھی آ جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، 4 حرکات. البتہ تشدید آ جائے گی، چلیں اس کو بھی چھوڑیں، آپ اس سے بھی مختصر ایک چیز لے لیں کہ آپ نے حروف مدہ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، اور کوئی بھی مد آگی تو 4 حرکات لمبا کرنا ہے. 6 حرکات آپ نے تشدید والی مد اور حروف مقطعات کو لمبا کرنا ہے. سمپل ہو گیا. یہ اس کا خلاصہ ہے. کیا خلاصہ ہے؟ نمبر 1 حروف مدہ 2 حرکات، نمبر 2 مد آ گئی تو 4 حرکات، اور اگر مد ہوئی تشدید والی اور حروف مقطعات تو پھر کتنا کرنا ہے، بس چیپٹر کلوز. اب دیکھیں آپ کی مد کی ساری قسمیں اس میں آ سکتی ہیں یا نہیں. مثلا حروف مدہ کو تو آپ نے بتا دیا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی بھی مد آ جائے تو 4 حرکات. اب کوئی بھی مد میں مد متصل آ جائے گی، منفصل آ جائے گی، مد عارض کی دونوں قسمیں آ جائیں گی، آ گئی نا، وہ ساری کور ہو جائیں گی. باقی رہ گئی مد لازم. مد لازم کی ساری قسمیں اس ایک جملے میں آپ کی آ جائیں گی جب آپ کہیں گے حروف مقطعات اور تشدید والی مد، سب اس میں کور ہو جائے گا. ابھی ہم آتے ہیں حروف مقطعات کی طرف. ایک لفظ صرف رہ جائے گا، آل آن. وہ پورے قرآن میں ایک ہی لفظ ہے، تو اس کے لیے پورا قاعدہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. جب وہ آئے گا تو کہنا اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں، اس کو بھی زیادہ لمبا کریں، بس. سمجھ رہے ہیں؟ خلاصہ بتائیں، کون بتائے گا؟ عام مد کہہ لیں، کوئی بھی مد کہہ لیں، ٹھیک ہے. 4 حرکات کسی بھی مد کو. جب مد کے بعد شد آ جائے یا حروف مقطعات آ جائیں تو پھر کتنا، 6 حرکات. کسی کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، کیونکہ آپ تھیوریٹیکلی تو جتنا ڈیٹیل میں جائیں گے آپ جا سکتے ہیں، لیکن بچہ جو ہوتا ہے نا اس کا فہم کم، میموری اچھی ہوتی ہے. تو پہلے تو آپ یہ سمجھائیں گے تو وہ تب میموری میں اس کو لے کے جائے گا نا. لیکن بچے کا فہم آپ دیکھیں ذرا، بچپن میں باتیں سمجھ کم آتی ہیں، لیکن جو بچہ یاد کر لیتا ہے نا، ایک دفعہ آ جائے نا اس کے دماغ میں، وہ ہمیشہ اس کو یاد رہتا ہے. اسی لیے بچپن میں کہتے ہیں نا حفظ کریں، اور تفسیر بڑے ہو کے پڑھیں، کیونکہ بڑے ہو کے فہم اچھا ہوتا ہے، بچپن میں حافظہ اچھا ہوتا ہے. جی دے سکتے ہیں ہاتھ سے. اگر اگزامپل دینی ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا کھولیں، 2 حرکات کھولیں تو 2 انگلیوں کے برابر، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. سپیڈ پہ میں نے کبھی اس لیے نہیں کیا کہ مجھے پتہ نہیں لگتا ہے کہ ایک تو ہر کسی کی سپیڈ برابر نہیں ہوگی، دوسرا شاید اس میں کچھ لوگ الجھ بھی جاتے ہیں، خواتین عام طور پر الجھ جاتی ہیں اس میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، آپ اس سے سکھائیں تو بے شک سکھا لیں،
اس طریقے سے بھی کہ جیسے مثلا آپ نے دیکھیں ایک الف تو آرام سے آپ نے کھولی تو تب تک با تا سا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی یوں کر دے. مجھے پرسنلی یہ میں صرف اپنا ذاتی خیال آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ والی چیز ذرا کنفیوز کرتی ہے بچوں کے لیے یا خواتین کے لیے، لیکن اگر آپ کروا سکتے ہیں تو بے شک کروائیں. حروف مقطعات آپ کیسے پہچان کروائیں گے؟ سمپل سی کی ہے، بچوں کو بتائیں صورتوں کے شروع میں جو حروف آتے ہیں اور وہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں. باقی تو مثلا لیٹر کر کے آپ پڑھتے ہیں اور جب لیٹرز کو ملاتے ہیں تو ورڈ بن جاتا ہے، لیکن کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو ورڈ نہیں بنتا، ان کو سیپریٹلی پڑھا جاتا ہے. جیسے الف لام میم کو علم نہیں پڑھتے ہم، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ، وہ یہ صرف صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے بچوں کے لیول پہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ نے پر حروف پڑھے؟ کون سے تھے؟ آپ بچوں کو اس کا مجموعہ بے شک کروا دیں، کیونکہ بچوں کی میموری اچھی ہوتی ہے نا. خص ضغطن قذ بولیں. اب 2-4 دفعہ بولیں گے بچوں کو آ جائے گا. بورڈ پہ لکھ دیں، فلیش کارڈ بنا لیں، 7 بچوں کو کھڑا کر دیں، 7 بچے ایک ایک لیٹر کو لے کے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کے لیے ذرا انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہو جائے گی، انٹرسٹ بھی ہو جائے گا، لیٹرز بھی یاد ہو جائیں گے. جب وہ لیٹرز آپ یاد کروا لیں تو آپ ان کو کہیں کہ یہ لیٹرز جو ہیں 7 لیٹرز یہ ہمیشہ ہیلدی رہتے ہیں، یہ ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. کبھی بیمار بھی ہو جائیں تو موٹاپا باقی ہی رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا، موٹے لوگ بیمار بھی ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ بیمار ہیں، لیکن جو کمزور ہوتے ہیں ان کو صرف نزلہ زکام ہو جائے، ایک دفعہ بخار ہو جائے تو وہ بالکل ہی ایسا ہوتا ہے یا نہیں. تو موٹے حروف پر زیر زبر پیش کچھ بھی آ جائے انہوں نے موٹا ہی رہنا ہے. جزم تشدید کچھ بھی آ جائے وہ ہمیشہ وہ پرماننٹلی ہیوی پر موٹے پڑے جاتے ہیں. لیکن 3 لیٹر ایسے ہیں جو کبھی باریک اور کبھی پر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، کبھی پر کنڈیشنل ہیں. کون کون سے ہیں؟ اب یہ بہت آسان ہے. ابھی جب آپ پوئم کر رہے تھے نا تو اس میں بھی پتہ چل رہا تھا. آپ نے الف تو پڑھ لیا، حروف مدہ میں الف پڑھ لیا نا. اب الف ہر لیٹر کے ساتھ آتا ہے، اس کے لیے آپ ان کو حروف مدہ والا جو لیسن ہے نا وہ پورا لیٹرز کے ساتھ کروا لیں. آپ پڑھیں ذرا با تا سے لے کے جیم یا تک. اب آپ کس کو پڑھ رہے ہیں؟ ہر لیٹر کے ساتھ الف ملا رہے ہیں نا. اب آپ نے نوٹ کرنا ہے، آپ بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، اور آپ نے سرچ کرنا ہے. بچوں کو سرچنگ بہت اچھی لگتی ہے. آپ نے سرچ کرنا ہے کہ ہم کس حرف کے ساتھ الف کو ہیوی کر رہے ہیں، موٹا پڑھ رہے ہیں. پڑھیں. اب آپ نے خود بھی نوٹ کرنا ہے، میں آپ سے پوچھوں گی. اچھا، اب یہ ایکٹیویٹی جب کروائیں نا تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً اگر بچوں کے پاس قاعدہ ہے یا آپ بورڈ پہ کروا لیں، آپ ان کو کہیں جس لیٹر کے ساتھ ہم نے الف کو ہیوی کیا تھا اس پر ٹک لگاتے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب جب کچھ لیٹرز پہ ٹک لگ جائے گا تو پہچان ہو جائے گی نا کہ الف کبھی باریک اور کبھی پر پڑا گیا. آیا سمجھ یا نہیں؟ بچے یہ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ یا آپ 2 مثالیں سامنے رکھ دیں. 2 مثالیں سامنے رکھ کے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک میں الف پر اور ایک میں باریک ہوا ہے، لیکن کب کب پر ہوگا آپ سارے حروف کے ساتھ بھی پریکٹس کروا سکتے ہیں. مثلاً پڑھیں، پہلی مثال کیا ہے؟ اگلی آگے. آپ نے الف کس میں پر پڑھا؟ اس سے پہلے کیسا لیٹر ہے؟ موٹا لیٹر ہے، پر لیٹر ہے، تو پھر آپ نے الف کو بھی موٹا کر دیا. جب باریک کے ساتھ آیا تو آپ نے اس کو بھی باریک کر دیا. یہ بات سمجھنا بچوں کے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے. اور اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی کروا لیں تو اور آسان ہو جائے گی. جبکہ ہم ایڈوانس لیول پہ بڑوں کے لیے یہ جملہ کیسے بولتے ہیں؟ الف اپنے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے. یہ بڑوں کے لیے یہ جملہ. بچوں کے لیے کیا ہے؟ ایسی ایکٹیویٹی کہ کسی
ہیوی لیٹر کے ساتھ پر حرف کے ساتھ پڑھائیں اور کسی باریک حرف کے ساتھ پڑھائیں. دوسرا حرف ہے لام، جو کبھی پر کبھی باریک ہوگا. آپ کے بھی پیچھے ایگزامپلز میں بھی گزرا ہے. چلیں اب آپ بتائیں اعوذ باللہ، اس میں لفظ اللہ کا لام موٹا ہوا یا باریک ہوا؟ بسم اللہ رسول اللہ. اب ایسی ایگزامپلز بورڈ پر لکھیں یا فلیش کارڈز دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر بچوں سے پوچھیں، جیسے بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ ان سے پوچھیں کہاں آپ نے ہیوی کیا، کہاں آپ نے لائٹ رکھا اس کو، تو وہ خود ہی بتائیں گے فلاں فلاں جگہ پہ. آپ ہم ان کو کہیں وہ سرچ کریں کیوں ہم نے کیا، کیا ڈیفرنس ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں رسول اللہ، رسول اللہ اور رسول اللہ، تینوں لکھ کے ان سے پوچھیں اور پھر ان سے پوچھیں کیا ڈیفرنس ہے. آپ کے خیال میں وہ ڈیفرنس سرچ کر سکیں گے؟ بالکل کر لیں گے، اس لیے کہ باقی سب کچھ ایک جیسا ہے، صرف زبر زیر پیش کا فرق ہے. تو کس کس کے ساتھ پر ہوگا لفظ اللہ کا لام؟ جب اس سے پہلے. اب آپ اس بات کو کیسے کہیں گے؟ آپ یہ کہیں لفظ اللہ سے پہلے جب اوپر والی حرکات آئیں تو لفظ اللہ کا لام پر ہوگا، اور جب نیچے والی حرکت آئے تو باریک ہوگا. بات اور آسان ہو جائے گی. آگے چلیں. تیسرا لیٹر ہے را. را عام طور پر بڑوں کو بھی مشکل لگتا ہے کہ لمبا سا چیپٹر ہے، پتہ نہیں 12 17 18 20 حالتیں ہیں اس کی. لیکن آپ 3 جملوں میں اس کو بھی وائنڈ اپ کر سکتے ہیں. سمری بچوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ سکرین پہ نہیں دیکھیں. اگر آپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ را پر اوپر والی حرکت ہوئی تو پر، نیچے والی ہوئی تو باریک. آپ مجھے بتائیں پر میں کون کون سی حالت آ سکتی ہے؟ زبر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، 2 زبر آ گئیں، 2 پیش آ گئیں، الٹا پیش آ گیا، تشدید والی حالتیں آ گئیں، اور نیچے والی کھڑی زیر. یہ ساری حالتیں اس میں آ گئی اس ایک جملے میں. دوسرا کیا ہے؟ اگر را پہ کوئی حرکت ہے ہی نہیں، را پہ جزم ہے، تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ وہ کنسیپٹ پہلے والا کیا تھا؟ پیچھے والے حرف کی آواز کے ساتھ ملائیں گے. اس صورت میں ہم دیکھیں گے اگر را پر جزم ہے تو را سے پہلے والے حرف پہ اگر اوپر والی حرکت ہوئی تو موٹا، نیچے والی حرکت ہوئی تو. اب اس میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے. را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے. را ساکن ہے، اس سے پہلے بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زبر. را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے پیش. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ساری حالتیں اس ایک جملے میں آ جائیں گی. اور اگر را ساکن ہے، اس سے پہلے نیچے والی حرکت ہے تو را باریک ہو گیا، تو وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ را ساکن سے پہلے زیر، یا را ساکن سے پہلے بھی ساکن اور اس سے پہلے زیر. اچھا سوال ہے، سوال سمجھ آ رہا ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن. اب اس میں نا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تشدید میں 2 رائیں ہیں اور ایک راس جزم کے ساتھ ہے اور جزم والی را سے پیچھے زیر ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو میں بورڈ پہ کر کے بتاؤں. سب کو آ رہی ہے؟ تو کبھی بھی اس کو توڑ کے نہیں دیکھیں، ہر چیز کو اس کی اصلی فائنل حالت میں جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس میں دیکھیں اس کو. تو کرنٹ سچویشن کیا ہے کہ وہ زبر ہے اس پہ، پھر اس کو توڑے نہیں. آپ کے پاس اگر ٹوٹی ہوئی الگ الگ آ رہی ہے تو آپ اس حالت میں دیکھیں، ادروائز کرنٹ سچویشن میں دیکھیں. وہ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ ہیر نہیں کرنا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلی را بھی مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس را کے ساتھ یہ مل رہی ہے وہ را اس را کے اوپر حرکت ہے، وہ ساکن نہیں ہے آپ کے پاس. تو آپ نے ہیر راہ یوں کر کے پڑھنا ہے. کلیئر؟ تیسرا جملہ 3 کانسیپٹس ہیں اس کے. پہلا کانسیپٹ کیا تھا؟ را کے اوپر حرکت ہوئی تو پھر را کے نیچے والی حرکت ہوئی تو را ساکن ہے، اس سے پہلے اوپر والی حرکت ہوئی، نیچے والی حرکت ہوئی. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ را پر جزم ہو اور اس سے پہلے یا ساکن ہو. پہلے ہم نے حرکت کی بات کی تھی نا، ہم کہتے تھے را پر اوپر والی حرکت یا را سے پہلے اوپر والی حرکت کی بات ہوئی تھی. اب حرف کی بات ہو رہی ہے کہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ را. بس را کا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا.
ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ والا کون سا والا، مجرہا والا، ارجی رب ارحمہما. تو ایسی چند مثالیں ہیں. چند مثالوں پر رولز نہیں بنائے جاتے، وہ ایکسیپشنلز ہوتی ہیں. کلیئر ہے؟ تو ایکسیپشنلز آپ ایڈوانس لیول پہ سکھائیں، بیسک لیول پہ آپ رولز سکھائیں، جو کامن رولز ہیں وہ سکھائیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے ٹاپکس بھی کمپلیٹ جی راپور ہی ہوگا، کیونکہ اب ان کی جو فائنل حالت ہے نا ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ زبر کے ساتھ ہے. وہ ساکن حالت میں ہمارے سامنے ہے نہیں. چلیں جی، بارک اللہ فیکم. آج آپ کو کیا ہوم ورک دیں؟ کس کس نے کل نظم سکھائی ہے؟ کوئی بات نہیں، آج ان کی نظم جا کے پکی کروائیں، اور جس کی پکی ہوگی اس کو اگلی حرکات کے ساتھ سکھائیں. نمبر 1 یہ آپ کا ہوم ورک ہے. نمبر 2 جتنے ٹاپکس آپ نے کیے ہیں مینول سے اس کو دیکھ کر آئیں، اور اگر کوشش کریں کہ کسی کو بٹھا کر نا، جیسے ڈسکشن نہیں کرتے، جیسے آپ شاپنگ کر کے تو گھر جاتے ہیں ساری سٹوری سناتے ہیں، ایسے اپنی سٹوری سنانی ہے. بیٹھ کے یہ نہیں کہنا آؤ پڑھاؤں، کوئی نہیں پڑھے گا. گھر والوں کو پڑھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ جیسے شاپنگ کی سٹوری ڈسکس کرتے ہیں نا، ویسے سٹوری ڈسکس کرنی ہے ان باتوں کی. اس لیے کہ کل آ کے یہاں پہ آپ نے پرفارم کرنا ہے ایک ایک ٹاپک انشاءاللہ. ایسے کریں ان کے ناموں کی چٹس بنا لیں، اور یہاں باسکٹ میں ان کے نام ڈال دیں. وہ چٹس وہ ہم نکالیں گے جس کے نام پہ جو قرآن نکل آیا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.